Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to read our letter, which is write a letter to the editor of a newspaper on the topic rising number of professional beggars and way of curbing them. So what is our topic? It is a letter to the editor of a newspaper, and the topic is rising number of professional beggars and way of curbing them. So how do we are going to start our letter? It is with the sender's address, and your sender's address is examination hall, and you mention the city anonymously, mean city, you mention only ABC, and then after the sender's address there comes a date, February 27 2018, and after writing a date you move to the receiver's address, whom you are going to write your letter to. It is the editor. And what is he the editor of? He is the editor of the daily Nawai Waqt. Of which city? Lahore. So our complete receiver's address is the editor, the daily Nawai Waqt, Lahore. And then we shall move to the subject, which is curbing professional beggary. So after this subject we are moving towards salutation. Dear sir. So now let's start our letter. Kindly allow me to draw the attention of both the public and the authorities through the columns of your esteemed newspaper to a grave problem, professional beggary in our society. So what is in these first or introductory lines? It is that permission is being taken from the editor to use his columns to address the topic of this letter, which is curbing professional beggary. Professional beggary in our society. What is being said? कि हम एडिटर से इजाज़त मांग रहे हैं कि हम उनके न्यूज़पेपर का कॉलम यूज़ करके पब्लिक और अथॉरिटीज़ की तवज्जो इस जानिब मबजूल करते हैं, किस जानिब? प्रोफेशनल बेगरी, यानी पेशावर भिखारी हमारे माशरे में जिनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है, हम इस तरफ लोगों की तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहे हैं. इट इज़ हार्ट रेंडिंग दैट अमंगस्ट ऑल द मुस्लिम कंट्रीज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ beggars are found in Pakistan. In not very well off countries like Niger, Afghanistan, Bangladesh and Mauritania, there is not as large number of beggars as there is in Pakistan. इट इज़ हार्ट रेंडिंग दैट अमंगस्ट ऑल द मुस्लिम कंट्रीज़. ये इंतहाई अफसोसनाक मंज़र है कि तमाम मुस्लिम ममालिक में द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेगर्स, सबसे बड़ी तादाद में भिखारी, आर फाउंड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में पाए जाते हैं या पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं. यानी तमाम मुस्लिम दुनिया में, तमाम मुस्लिम ममालिक में भिखारियों की सबसे बड़ी तादाद पाकिस्तान में देखने में नज़र आती है. In not very well off countries like Niger, Afghanistan, Bangladesh and Mauritania. ये ममालिक यानी नाइजर, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश एंड मोरितानिया, ये कोई बहुत एडवांस्ड कंट्रीज़ नहीं हैं, लेकिन फिर भी देयर इज़ नॉट एज लार्ज नंबर्स ऑफ बेगर्स, लेकिन वहाँ भी हमें इतनी तादाद में भिखारी नहीं नज़र आते एज देयर इज़ इन पाकिस्तान, जैसा कि हमें पाकिस्तान में नज़र आते हैं. If we go into the causes of beggary and it has adopted a form of profession, a lot can be written. But beggary and beggars need to be understood. You should not turn away a needy man or woman, bids the Holy Quran. But those were the times when needy people were real and genuine. There was no professionalism. The number of the needy was not very high. Even today in Saudi, the birthplace of the Holy Prophet, peace be upon him, and the universal religion Islam, has no beggars. If you see any beggar there, extending their hands for alms, they must be the Muslims from other countries. They not only practice their villainous trade of professional beggary, they commit theft and do narcotics smuggling, for which they are often arrested. Their hands are cut off and their heads are slivered off publicly. Among them are often Pakistanis. These beggars are known to have crossed oceans by ferries, entering into Oman, Muscat and Yemen. They are seen begging in Europe and USA, but in those countries the laws are so strict that they do not escape punishment. Once sentenced, they languish in jails for the rest of their lives. So now let's go to the translation of this paragraph.
If we go into the causes of beggary, अगर हम भीख मांगने की वजूहात की तरफ देखें, अगर हम उन वजूहात पर गौर करें, एंड इट एज इट हैज़ एडॉप्टेड अ फॉर्म ऑफ प्रोफेशन, जैसा कि इस काम ने एक पेशे की सूरत अख्तियार कर ली है, अ लॉट कैन बी रिटन, हम इस बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं, बट बेगरी एंड बेगर्स नीड टू बी अंडरस्टूड, लेकिन हमें भीख मांगने को और भिखारियों को समझना चाहिए, हमें इस मामले को समझने की ज़रूरत है. यू शुड नॉट टर्न अवे अ नीडी मैन और वुमन बिड्स द कुरान. कुरान करीम में किस बात का हुक्म है, या कुरान पाक हमें किस बात का हुक्म देता है कि हमें वी शुड नॉट टर्न अवे. टर्न अवे कहते हैं धुतकार देना, हमें नहीं झटकना चाहिए, नहीं धुतकारना चाहिए. अ नीडी मैन ज़रूरतमंद आदमी, और वुमन या फिर खातून यानी ज़रूरतमंद इंसान को हमें धुतकारना नहीं चाहिए. इस चीज़ का हमें कुरान पाक में भी हुक्म मिलता है. बट दोज वर द टाइम्स, लेकिन वो एक वक्त था, when needy people were real and genuine, जबकि ज़रूरतमंद लोग वाक़ियतन या हकीकी तौर पर वो ज़रूरतमंद हुआ करते थे. देयर वॉज नो प्रोफेशनलिज्म, इस यानी इस मामले को पेशा नहीं बनाया जाता था या पेशा नहीं बनाया गया था. प्रोफेशनलिज्म इस मामले में इन्वॉल्व नहीं था. द नंबर ऑफ़ द नीडी वॉज नॉट वेरी हाई, और ज़रूरतमंद लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा भी नहीं होती थी. इवन टुडे, अगर हम आज भी देखें, यहाँ तक कि आज भी इन सऊदी अरब में, द बर्थ प्लेस ऑफ द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एंड द यूनिवर्सल रिलीजन इस्लाम, अगर हम आज भी देखें सऊदी अरब में, जो कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है, एंड द यूनिवर्सल रिलीजन इस्लाम, और आफाकगीर मज़हब इस्लाम की भी वो बर्थ प्लेस है, हैज़ नो बेगर्स, वहाँ हमें कोई भिखारी नज़र नहीं आते. इफ़ यू सी एनी बेगर देयर, अगर वहाँ आपको कोई भिखारी नज़र आ जाता है, एक्सटेंडिंग देयर हैंड्स फॉर आर्म्स, खैरात के लिए अपने हाथ बढ़ाते हुए, दे मस्ट बी द मुस्लिम्स फ्राम अदर कंट्रीज़, तो वो ज़रूर किसी दूसरे ममालिक के मुसलमान होंगे. दे नॉट ओनली प्रैक्टिस देयर विलनेस ट्रेड ऑफ प्रोफेशनल बेगरी, वो ना सिर्फ अपनी इस प्रोफेशनल बेगरी की ट्रेड करते हैं वहाँ पर, यानी ना ही वो सिर्फ भीख मांगने का काम करते हैं. दे कमिट थेफ्ट, बल्कि साथ साथ वो चोरी भी करते पाए जाते हैं. एंड डू नारकोटिक स्मगलिंग, और मंशियात की भी स्मगलिंग करते पाए जाते हैं. फॉर विच दे आर ऑफन अरेस्टेड, जिसकी वजह से वो अक्सर पकड़े भी जाते हैं. देयर हैंड्स आर कट ऑफ, और उनके हाथ भी काट दिए जाते हैं. एंड देयर हेड्स आर स्लीवर्ड ऑफ पब्लिकली, और उनके हाथ भी, और उनको यानी पब्लिकली माशरे में ही सज़ा दी जाती है, लोगों के सामने उनके हेड्स भी काटे जाते हैं. अमंग देम आर ऑफन पाकिस्तानीज़, उनमें बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा तादाद पाकिस्तानियों की होती है. These beggars are known to have crossed oceans by ferries entering into Oman. अब ये भिखारी वहाँ कैसे जाते हैं? These beggars are known to have crossed oceans by ferries. ये भिखारी ज़्यादातर कश्तियों का सहारा लेकर ओशंस क्रॉस करते हैं. एंटरिंग इनटू ओमान, ओमान में दाखिल होते हैं. मस्कत में, एंड यमन, यानी ओमान, मस्कत और यमन जैसे शहरों में ये दाखिल हो जाते हैं. दे आर सीन बेगिंग इन यूरोप एंड USA, और ये लोग यूरोप और USA में भी भीख मांगते नज़र आते हैं. बट इन दोज कंट्रीज़, लेकिन उन ममालिक में, द लॉज आर सो स्ट्रिक्ट, कवानीन इस कदर सख्त हैं, दैट दे डू नॉट एस्केप पनिशमेंट, कि वो सज़ा से नहीं बच पाते. वंस सेंटेंस्ड, एक मरतबा अगर पकड़े जाएं, दे लैंग्विश इन जेल्स फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स, तो उन्हें उम्र भर जेल में अपनी ज़िंदगी काटनी पड़ती है. एट होम द स्टोरी इज़ डिफरेंट, लेकिन एट होम मीन इन आवर कंट्री, लेकिन हमारे मुल्क में द स्टोरी इज़ डिफरेंट, कहानी कुछ मुख्तलिफ है. बिसाइड्स पॉश कॉलोनीज़ थ्राइव द शैंटी टाउन्स, बिसाइड्स द पॉश कॉलोनीज़ यानी बहुत अच्छे वेल ऑफ इलाकों के अलावा, थ्राइव द शैंटी टाउन्स, शैंटी यानी झोंपड़ियों वाली आबादियाँ एग्जिस्ट करती हैं. ऑफ बेगर्स टेंट ड्वेलिंग्स, यानी इन भिखारियों की आबादियाँ हैं जो कि झोंपड़ियों की सूरत में आपको नज़र आती हैं. देयर दे लिव, वहाँ वो रहते हैं. ट्रेनिंग देयर ओन चिल्ड्रन एंड द चिल्ड्रन whom they abduct how to utter peculiar yells,
جہاں وہ رہتے ہیں اپنے بچوں کو بھی اس بات کی ٹریننگ دیتے ہیں. اینڈ دا چلڈرن ہوم دے abduct, اور وہ بچے بھی جن کو وہ اغوا کر کر لاتے ہیں. ہاؤ ٹو اٹر پیکولر یلز, کہ بھیک مانگنے کے لیے کس طرح کی آوازیں ان کو نکالنی چاہیے. دیٹ soften people's hearts, جس سے لوگوں کے دل بھی پگھل جائیں. اینڈ موو women's souls, اور خواتین کی روح بھی پر بھی اثر ہو جائے. سو دیٹ دے pull out currency notes, تاکہ وہ پیسے نکالیں. The rag-clad child toting his injured arm at side glass of their limousine at an electric traffic crossing. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ پھٹے پرانے کپڑوں میں بچے اپنے انجرڈ یا زخمی بازو نکالے بڑی بڑی لیموزین گاڑیوں کے شیشوں کے باہر ہاتھ پھیلاتے ہمیں نظر آتے ہیں، جو کہ گاڑیاں اکثر رکتی ہیں، ٹریفک لائٹس پر ہمیں رکی نظر آتی ہیں. وہاں آپ نے بھی یہ منظر دیکھا ہوگا. آن دا سیکنڈ کراسنگ وین یو پل اپ یور کار، لیکن اگر آپ اگلی ہی کراسنگ پر جائیں گے جہاں آپ دوبارہ کار اپنی روکتے ہیں، سینگ دا ریڈ لائٹ، کیونکہ آپ کو ریڈ لائٹ نظر آتی ہے ٹریفک کی، اور وہاں دوبارہ آپ کار روکتے ہیں، اے سوارم آف ویٹنگ بیگرز، تو آپ دیکھیں گے کہ انتظار کرتے ہوئے بھکاریوں کا ایک گروہ لپک پڑتا ہے آپ کی طرف. بوتھ بوائز اینڈ گرلس، اور اس میں بچے بھی ہوتے ہیں اور بچیاں بھی ہوتی ہیں. پاؤنس اپون یور کاسٹلی کارز، اور وہ لپک پڑتے ہیں آپ کی گاڑیوں کے اوپر. دے آفن اگنور پورلی شیپڈ اولڈ کارز، اور یہ بچے آپ کو اکثر اگنور کرتے نظر آئیں گے، پرانی کاروں کو کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. ازیومنگ، کیونکہ وہ جانتے ہیں دیئر نیل اسٹینڈرڈ آف آرمز گیونگ، یعنی ان کو وہاں زیادہ خیرات ملنے کی توقع نہیں ہوتی، لہٰذا وہ زیادہ مہنگی گاڑیوں کی طرف فوراً لپکتے ہیں. Dirty looking men and women sprawl on footpaths and have placed heart-rending verses and tear-tickling, beseeching language to give them alms. Women are often seen clutching sick-looking babies. People do throw a coin or two for the sake of generosity that will buy them heaven in the next world. ڈرٹی لکنگ مین اینڈ وومن، آپ کو گندے کپڑوں میں ملبوس خواتین اور مرد نظر آئیں گے. اسپرال آن فٹ پاتھس، فٹ پاتھ پر پڑے ہوئے. اینڈ ہیو پلیسڈ ہارٹ رینڈنگ ورسز، جنہوں نے ہاتھوں میں کارڈز تھامے ہوتے ہیں جن کے اوپر دل پگھلا دینے والی تحریریں لکھی ہوتی ہیں. اینڈ ٹیئرس ٹرکلنگ، اور یعنی ٹیئرس ٹکلنگ کہ آپ کی جس کو پڑھ کے آپ کی آنکھیں نامالود ہو جائیں. بیسیچنگ لینگویج، ایک ریکویسٹنگ لینگویج، یعنی درخواست سے بھرپور لینگویجز میں وہ چارٹ اٹھائے پھرتے ہیں. ٹو گیو دیم آرمز، تاکہ انہیں خیرات دی جائے. وومن آر آفن سین کلچنگ سک لکنگ بیبیز، خواتین کو آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ بیمار بچے اٹھائے آپ کو نظر آتی ہیں. پیپل ڈو تھرو اے کوائن اور ٹو، لوگ ایک دو سکے ان کو خیرات کے طور پر دے دیتے ہیں. فار دا سیک آف جنراسٹی، یعنی سخاوت کے پیش نظر ایک دو سکے ان کی جھولیوں میں ڈال دیتے ہیں. دیٹ ول بائی دم ہیون ان دا نیکسٹ ورلڈ، اور جس سے ان لوگوں کو جنت کی ایک بشارت یعنی بھکاریوں کی طرف سے ملتی ہے جو آپ کو صدا لگاتے ہیں خوش رہنے کی. It is now known that beggary has become a definite profession of powerful mafia. Mafia men whose greed is money, women, and wine keep hired killers to abduct people's children, then brutalize them, give them injections to turn their limbs, whom widowed women carry on push carts for alms. We cannot go into details. How does police play its part in this letter? It is now known that beggary has become a definite profession of powerful mafia. اب یہ پتہ چلایا جا چکا ہے کہ بیگری یعنی بھیک مانگنے کا کام باقاعدہ طور پر ایک پروفیشن بن گیا ہے، اور ایک بہت بڑا مافیا اس کو لیڈ کر رہا ہے. مافیا مین، اور اس مافیا کے گروہ آدمی whose greed is money, women and wine، یعنی جو غلط کاموں کی طرف رجحان رکھتے ہیں وہ انسان، یعنی اس مافیا کے لوگ جو کہ لالچی ہیں منی کے لیے، پیسے کے لیے، خواتین کے لیے، اینڈ وائن، اور وائن کے لیے. کیپ ہائرڈ کلرز، وہ پیشہ ور کلرز کو بھی ہائر کرتے ہیں. ٹو ابڈکٹ پیپلز چلڈرن، تاکہ وہ لوگوں کے بچوں کو اغوا کریں. دین بروٹلائز دیم، اور پھر ان کو وہ ظلم و تشدد کا نشانہ بناتے ہیں. گیو دیم انجیکشنز، ان کو ایسے انجیکشنز دیے جاتے ہیں. ٹو ٹرن دیئر لمز، جس سے ان بچوں کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں. whom widowed women carry on push carts for alms، جنہیں وڈوڈ یا بیوہ خواتین
پش کارٹس پر لیے یعنی پہیوں والی ٹرالی پر لیے شہروں میں پھرتی ہیں ان بچوں کو فار آرمز خیرات اکٹھا کرنے کے لیے. وی کی ناٹ گو انٹو ڈیٹیلس، ہم بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جا سکتے. ہاؤ ڈز پولیس پلے اٹس پارٹ، کہ پولیس اپنا رول کیسے ادا کرتی ہے. ان دس لیٹر، ہم اپنے اس خط پہ ان تفصیلات کی طرف نہیں جائیں گے کہ پولیس اس معاملے میں اپنا کردار کیسے ادا کر رہی ہے. In the Indian subcontinent, begging is sprawling and very deep subject of study, as most other things are. How do things adopt a role of mafiaism and professionalism besides other aspects of life like land grabbing or even moralistic matters? Beggary will come on the top. In big cities like Lahore, Peshawar, and Karachi, there are mafia groups who run the lucrative big business of beggary, which is an easy way to earn money. They do not have to delve or plow. They only have to go from door to door, from street to street, from shop to shop, and make peculiar gestures and produce a heart-rending voice to get their share. In the Indian subcontinent, ہمارے علاقے میں یعنی انڈین سب کانٹیننٹ میں بیگنگ جو ہے اسپرولنگ اینڈ ویری ڈیپ سبجیکٹ آف اٹس ایز اے ویری ڈیپ سبجیکٹ آف اسٹڈی. بیگنگ از اسپرولنگ ایز اے ویری ڈیپ سبجیکٹ آف اسٹڈی، کہ بیگنگ جو ہے یا بھیک مانگنے کا پیشہ، بھیک مانگنا جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور ہماری توجہ اپنی جانب چاہتا ہے. ایز موسٹ ادر تھنگز آر، جیسا کہ زندگی کے اور بھی بہت سے معاملات ہیں. ہاؤ ڈو تھنگس اڈاپٹ رول آف مافیائزم اینڈ پروفیشنلزم، چیزیں کس طرح سے مافیائزم میں بدلتی ہیں اور اس کو باقاعدہ پیشے میں بدلا جاتا ہے. بسائڈس ادر آسپیکٹس آف لائف، زندگی میں باقی معاملات کی طرح، لائک لینڈ گریبنگ، یعنی اور بھی بہت سارے غلط کام ہیں جس طرح سے لینڈ گریبنگ، زمینوں پر ناجائز قبضے، اور ایون مورلسٹک میٹرز، بیگری ول کم آن دا ٹاپ. اگر ہم اور معاملات میں دیکھیں تو ہمیں بیگری جو ہے وہ آن دا ٹاپ یا سر فہرست یہ کام نظر آتا ہے. ان بگ سٹیز لائک لاہور، پشاور اینڈ کراچی، بڑے بڑے شہروں میں، لاہور، پشاور اور کراچی جیسے بڑے شہروں میں، دیر آر مافیا گروپس who run the lucrative business of beggary. ہمیں بہت بڑے بڑے مافیا گروپس نظر آتے ہیں جو کہ بیگری یا بھیک مانگنے جیسے منافع بخش کاروبار کرتے ہمیں نظر آتے ہیں. which is an easy way to earn money، اور بیگری جو کہ پیسہ ارن کرنے کا یا پیسہ کمانے کا ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے. they do not have to delve or plow، جس میں لوگوں کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی. ڈیلف کہتے ہیں ڈگ کو، یعنی کھودنا، زمین کا کھودنا، نہ ہی جس طرح کاشت میں ایک مشقت ہوتی ہے فصلوں کی کاشت میں، تو بیگری میں کوئی ایسی مشقت انوالو نہیں ہے. نہ ڈیلونگ کرنی پڑتی ہے، نہ پلوئنگ کرنی پڑتی ہے، یعنی نہ ہل چلانا پڑتا ہے، نہ آپ کو زمین کی ڈگنگ کھودنی پڑتی ہے. دے اونلی ہیو ٹو گو فرام ڈور ٹو ڈور، اور اس میں بیگرز جو ہیں وہ صرف ڈور ٹو ڈور، دروازے سے دروازے تک جاتے ہیں. فرام اسٹریٹ ٹو اسٹریٹ، یعنی گلی گلی میں پھرتے ہیں. فرام شاپ ٹو شاپ اینڈ میک پیکولیئر جیسچرس، اور ہر دکان تک جاتے ہیں اور خاص انداز سے، اینڈ پروڈیوس اے ہارٹ رینڈنگ وائس، خاص انداز سے صدا لگاتے ہیں جس سے آپ کے دل پگھل جاتے ہیں. ٹو گیٹ دیئر شیئر، یہ سب کچھ وہ اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ ان کو ان کا شیئر دیا جائے. Even if you give some amount to a beggar, you are not making him any richer than is he now. You are just hardening him into his profession. The government must be doing something potential and positive to get the society ridden of this professional beggary. Even if you give some amount to a beggar, اگر آپ اس بھکاری کو کوئی اماؤنٹ دے بھی دیتے ہیں، اگر کوئی خیرات یا اس کی مدد کر بھی دیتے ہیں، you are not making him any richer than is he now، تو آپ اس کی موجودہ حالت میں کوئی خاص تبدیلی نہیں لاتے. یعنی آپ کے خیرات سے یا آپ کے 10-20 روپے دینے سے کوئی وہ بہت زیادہ امیر نہیں ہو جاتا. You are just hardening him into his profession. اس سے کیا ہوگا؟ وہ آدمی، وہ شخص اس پیشے میں اور پختہ ہوتا چلا جائے گا. جب اس کو پروفٹ ملتا نظر آئے گا تو اس کی عادت اور پختہ ہو جائے گی. The government must be doing something potential and positive. تو ہماری حکومت کو کچھ مؤثر اور مثبت اقدام لینے ہوں گے to get the society ridden of this professional beggary، تاکہ ہمارے معاشرے کو
اس پروفیشنل بیگری کی لعنت سے نجات مل سکے، چھٹکارا مل سکے. تھینکس. In the end, we say thanks. Yours most truly, complimentary closed, and you write your name XYZ. So here ends our letter. Revise it. Allah Hafiz.